تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن اب TSRTC کے بجائے TGSRTC میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ حال ہی میں مرکزی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں گزٹ اعلامیہ کی اجرائی کے بعد چیف سیکرٹری کی جانب سے ریاست کے تمام اداروں کو اپنے مخفف TS کے بجائے TG کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس اعلامیہ کے مطابق تمام اداروں کے نام میں شامل TS تلنگانہ کے بجائے اب TG تلنگانہ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر آبکاری جوپلی کرشنا راؤ نے واضح کیا کہ ریاست کی یوم تاسیس تقاریب کو 2 جون کو بڑے پیمانے پر منایا جائے گا اور ان تقاریب کا 4 کروڑ افراد مشاہدہ کریں گے، کیونکہ ریاست کے عوام کا علیحدہ ریاست کا 60 سال کا خواب 2 جون کو ہی پورا ہوا تھا اور UPA کی صدرنشین کے طور پر سونیا گاندھی نے اس وقت آندھرا کے ارکان پارلیمنٹ کی رکاوٹوں کے باوجود بڑا فیصلہ تلنگانہ کی حمایت میں لیتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ تلنگانہ خطے کو ریاست کا درجہ حاصل ہو۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے مرکز کی نریندر مودی حکومت کو جملے باز حکومت قرار دیتے ہوئے لوگوں سے حکومت سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی۔ چہارشنبے کو انڈیا الائنس کے امیدوار پردیپ یادو کے حق میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ گاندھی نے لوگوں سے کہا کہ اگر آئین کو تبدیل کرنا ہے تو وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو چنیں۔ آئین کی حفاظت کے لیے پردیپ یادو کے انتخابی نشان ہاتھ کا بٹن دبائیں اور اپنے امیدوار کو جتوائیں۔ وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کلکتہ ہائی کورٹ کے ذریعے OBC سرٹیفکیٹ منسوخ کیے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کلکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بنگال میں OBC ریزرویشن جاری رہے گا اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ BJP کی خواہشات کی عکاسی کرتی ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے چہارشنبے کو ریاست میں 2010 کے بعد جاری تمام OBC سرٹیفکیٹ کو منسوخ کر دیا۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا کے رکن سواتی مالیوال نے الزام لگایا کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے پارٹی لیڈروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ انصاف ملنے تک لڑتی رہیں گی۔ محترمہ مالیوال نے آج ایکس پر لکھا، کل مجھے پارٹی کے ایک بڑے لیڈر کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح سب پر اس بات کا بہت دباؤ ہے کہ سواتی کے خلاف گندی باتیں کہی جائیں، اس کی ذاتی تصویریں لیک کر کے اسے توڑا جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کی حمایت کرے گا اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ کسی کو پریس کانفرنس کرنے کی ڈیوٹی ملی ہے اور کسی کو ٹویٹ کرنے کی ڈیوٹی ملی ہے۔ کسی کو یہ ڈیوٹی ملی ہے کہ وہ امریکہ میں بیٹھے رضاکاروں کو بلا کر میرے خلاف کچھ نکالے۔ ملزمان کے قریبی صحافیوں کو جعلی سٹنگ آپریشن تیار کرنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے میں 8 ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 57 سیٹوں پر 904 امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے۔ اس مرحلے کے لیے ووٹنگ 1 جون کو ہوئی ہے۔ ان نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 14 مئی تک۔ کل 2005 کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے ہیں۔ ان کی جانچ پڑتال کے بعد 954 کاغذات نامزدگی درست پائے گئے۔ نام واپسی لینے کی آخری تاریخ کے بعد امیدواروں کی تعداد 904 رہ گئی ہے۔ اس مرحلے میں پنجاب اور اتر پردیش کے 13 مغربی بنگال کی 9 بہار کی 8 اڑیسہ کی 6 ہماچل پردیش کی 4 جھارکھنڈ کے 3 اور چنڈی گڑھ کی 1 سیٹ کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ کانگریس نے کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی راجیہ سبھا کی رکن سواتی مالیوال پر حملے کے معاملے میں سیاست کی جا رہی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اسے مسئلہ بنا کر حقیقت سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور نے چہارشنبے کو یہاں دہلی پردیش کانگریس کے دفتر میں پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس سلسلے میں عام آدمی پارٹی کا بیان کافی ہے اور BJP اس مسئلے کو اٹھا کر توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے الزامات کے تحت گزشتہ 18 سالوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے مقید ایک مسلم شخص کی ضمانت پر رہائی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں گزشتہ دنوں سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران سپریم کورٹ نے شدید برہمی کا اظہار کیا کہ لکھنؤ ہائی کورٹ کو خصوصی حکم دیے جانے کے باوجود ملزم کی اپیل پر مقررہ مدت میں سماعت مکمل نہیں کی گئی۔ جمعیت العلماء ہند ارشد مدنی کی جارتی کردہ ریلیز کے مطابق بینچ نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آف انڈیا کو حکم دیا کہ وہ ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت مقررہ مدت میں کیوں مکمل نہیں ہوئی، اس کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کرے۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس احسان الدین امان اللہ کو ایڈوکیٹ عارف علی اور ایڈوکیٹ پنکج تیوار نے بتایا کہ 20 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ نے عرضی گزار کی ضمانت عرضی کو مسترد کرتے ہوئے لکھنؤ ہائی کورٹ کو حکم دیا تھا کہ وہ 6 ہفتوں کے اندر عرضی گزار کی اپیل پر سماعت کر کے فیصلہ صادر کرے، لیکن 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک عرض گزار کی اپیل پر ہائی کورٹ سماعت مکمل نہیں کر سکی۔ وکلاء نے عدالت کو مزید بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہائی کورٹ میں 10 مرتبہ سماعت ہوئی، لیکن ہائی کورٹ اپیل پر سماعت مکمل نہیں کر سکی۔ اس درمیان بینچ تبدیل ہو گئی، جس کے بعد سے اپیل التوا کا شکار ہے۔